अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहित पीरज़ादा। मैं वाशिंगटन से तकरीबन 40 मिनट दूर एक जगह पे खड़ा हूँ जिसे रियो कहते हैं, गेथिसबर्ग में। और मैं यहाँ पे आया था इस उम्मीद पे कि शायद यहाँ पे कोई ऐसा गर्म कोना खुद रहो जहाँ बैठ के मैं कोई वीडियो रिकॉर्ड कर सकूँ, यहाँ पे वीलॉग रिकॉर्ड कर सकूँ। लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये सारी लेक जो मेरे पीछे है, ये सब फ्रोज़न है। और यहाँ पे कोई बंदा और बंदा बशर जो है वो यहाँ पे इस वक्त बहुत ही कम मौजूद है, बिकॉज शदीद सर्दी है। और यहाँ बैठ के कुछ रिकॉर्ड करना भी मुझे लग रहा है कि नामुमकिनात में से है। वो जो क्रिकेट की लैंग्वेज में कहते हैं ना, बैक टू द पिवेलियन। तो अगर कोई प्लान ऐसा था मेरा, ये साजिश थी कि किसी खूबसूरत सीनी जगह के ऊपर बैठ के ये लोग रिकॉर्ड किए जा सके, वो तो बर्फ़ की वजह से, ठंड की वजह से नाकाम हो गया है आपके सामने। अब वक्त है कि हम कुछ डेवलपमेंट्स को देख लें कि गुज़िश्ता 18-20 घंटों में पाकिस्तान के जर्नैल साहिबान ने, पाकिस्तान के सियासतदानों ने, पाकिस्तान के मीडिया ने, जो बाय एंड लार्ज पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की एक्सटेंशन है, उसने क्या गुल खिलाए हैं और वहाँ पे किस किस्म की चीज़ें हुई हैं। सबसे पहले तो ये देखें कि जो रात ख़त्म हुई, उस रात में एक बार फिर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब इमरान खान को अडयाला जेल से ले जाया गया पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पिम्स में। कहते हैं कि 15 गाड़ियों का ये एक काफिला था, सब काले रंग की गाड़ियाँ थी, काले उनके शीशे थे, जैमिंग इस्तेमाल की गई, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी थी। तो हम लोगों ने उसकी बहुत सी फुटेज जो है वो कैप्चर की है, जो इस वक्त ट्विटर के ऊपर गर्दिश कर रही है मुख्तलिफ ट्विटर अकाउंट से। और इसके हवाले से कि इमरान खान को ये एक सेकेंड इंजेक्शन लगाया गया पिम्स के अंदर, उसके हवाले से पिम्स ने एक मुख्तसर स्टेटमेंट भी इशू की है, जिस स्टेटमेंट में ये क्लेम किया गया कि इमरान खान का इस प्रोसीजर के लिए कॉन्सेंट जो है वो ऑब्टेन किया गया, उनकी इजाज़त से ये प्रोसीजर किया गया है। और उन्हें इस मौके के ऊपर ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का एक ऑप्थल्मोलॉजिस्ट मौजूद था, बल्कि शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल का भी एक ऑप्थल्मोलॉजिस्ट या रेटिना एक्सपर्ट भी इस स्टेज के ऊपर मौजूद था। अब याद रहे कि चूँकि इमरान खान के ख़ानदान ने और हम सब लोगों ने इसका बहुत मुतालबा किया, सबकी डिमांड थी कि इमरान खान को टर्शरी केयर हॉस्पिटल में, शिफा इंटरनेशनल में शिफ्ट करना चाहिए। तो उसके पेश नज़र इन्होंने शिफा हॉस्पिटल के किसी कंसल्टेंट को अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट उसमें इन्वॉल्व कर लिया। अब इस पूरी सिचुएशन से क्या चीज़ पता चलती है, इसका एक थोड़ा सा अगर आप एनालिसिस करें तो इससे एक चीज़ आपको हमेशा के लिए पता चल जाती है। गुज़िश्ता 2-2.5 बरस से 3 बरस से जो बहुत ज़्यादा एक इन्होंने खप डाली, जिससे PMLN के शरीफ जरदारी ख़ानदान के बहुत से मिनिस्टर्स ने, कभी राना सनाउल्लाह ने, कभी डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने, कभी किसी और ने कहा, और फिर उसके अलावा इनसे नथी जो दर्जनों इनके स्पोक्स पर्सन हैं, इनके जो एसेट्स हैं पाकिस्तान के मीडिया के अंदर, उन सब ने भी कहा। वो क्या कहा इन्होंने कहा ये कि इमरान खान बहुत ज़िद्दी है, इमरान खान किसी बात के लिए तैयार नहीं होता, इमरान खान से डील करने की बहुत कोशिश की गई, जैसे राना सनाउल्लाह कहते हैं, कभी कहते हैं कोशिश की गई, कभी कहते हैं नहीं हुई बगैर। लेकिन बेसिक आर्गुमेंट ये है कि अगर पाकिस्तान की सियासत उलझी हुई है और पाकिस्तान की सियासत किसी एक नुक्ते से आगे नहीं बढ़ सकी, तो उसकी तमाम तर जिम्मेदारी इमरान खान पे है, बिकॉज इमरान खान अक्खड़ है, ज़िद्दी है, उसके अंदर एक ख़ास किस्म की एरोगेंस है। मैंने पिछले वीडियो में आपको यही पॉइंट एम्फसाइज करने की कोशिश की थी कि इमरान खान की आँख की जो बीमारी है, उसने एक चीज़ को हमेशा के लिए सेटल कर दिया है, बिकॉज इस स्टेज पे इमरान खान से किसी किस्म की सियासी डील करने की ज़रूरत नहीं थी। इमरान खान ने कुछ भी नहीं करना था। अब सिर्फ और सिर्फ अगर एक विजन होता, थोड़ा सा भी इलास्टिसिटी का, अगर एक पॉलिटिकल सेंस ऑफ डायरेक्शन होती मुस्तकबिल की, तो ये खुद से कि चाहते, ये इसका पॉइंट लेते, माइलेज लेते, ये कहते कि यहाँ अब हम सियासत नहीं कर सकते, चूँकि इमरान खान पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, वो बहुत बड़ी सियासी जमात के फाउंडर हैं, करोड़ों लोग उनके साथ खड़े हैं, वो पाकिस्तान की सियासत का एक बहुत इंपॉर्टेंट जुज़्व और उसका एलिमेंट है। तो इसलिए इन तमाम चीज़ों के पेश नज़र और सेहत की कंसिडरेशन में, इंसानी हमदर्दी के तकाजे में, हमने एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की हैसियत से हमने ये फैसला किया है कि जब तक ये सूरत हाल स्टेबल नहीं होती और तमाम उनकी इंजेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता, उनका तमाम मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं हो जाता, तमाम सिस्टम का, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का, किडनी का सिस्टम का, ब्लड वेसल्स, MRI, ब्रेन स्कैन, ये सब चीज़ें उनकी नहीं हो जाती, स्कैन्स, अल्ट्रासाउंड, उतनी देर तक हम इमरान खान को एक टर्शरी केयर हॉस्पिटल में शिफ्ट कर रहे हैं। उसके लिए शिफा इंटरनेशनल बहुत मुनासिब होता। अगर इनमें ये विजन होता या इलास्टिसिटी होती, और इनमें ये विजन और इलास्टिसिटी ना होने का क्या मतलब है वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये इस स्टेज पे खुद से, इसमें कोई इमरान खान को ना एप्लीकेशन देनी थी, ना उनकी जमात को कुछ करना था, ना लोगों को सड़कों पे निकलना था, ये इमरान खान को खुद से शिफ्ट कर देते, जिससे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के ऑप्टिक्स बदल जाते। एक सडनली सारा माहौल चेंज हो जाता, इन्हें PTI से बात करने का मौका मिलता, लोगों को बड़ी ठंड मिलती, लोगों को लगता कि एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है, और उसके बाद बहुत सी राहें निकल सकती थी
पिम्स हॉस्पिटल के पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल के अंदर से बहुत सी राहें निकल सकती थी। उसमें कुछ अरसे के बाद, 1 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद इमरान खान को आप वहाँ से बनी गाला में भी शिफ्ट कर सकते थे, बातचीत का एक सिलसिला निकल आता। बहरहाल इन्होंने ये नहीं किया, इनकी पोजीशन टोटल इनफ्लेक्सिबल है। अब आप ये नहीं कह सकते कि, क्योंकि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझें, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूज रखा गया लोगों को। इस पे लोगों ने, आप ये कह लें कि सोशल मीडिया की भी लाखों घंटे ज़ाया कर दिए हैं इस बहस के अंदर। इस पे लिखा गया है, इस पे बोला गया है कि इमरान खान ज़िद्दी है। अब आपको पता चल जाना चाहिए, और मैंने हमेशा आपको कहा कि कभी भी किसी भी स्टेज पे ये इमरान खान के साथ कोई पॉलिटिकल डील नहीं करना चाहते थे। सिर्फ ये एक ऑप्टिक्स क्रिएट किए जाते हैं, ये सिर्फ एक बहस करने के लिए बात की जाती है, जिसमें कभी बैरिस्टर शेर अफजल मरवत साहब आके कोई क्लेम कर देते हैं, कभी अली मीन गंडापुर कुछ कह देते हैं, कभी मोहसिन नकवी साहब उसका क्रेडिट लेना चाहते हैं, कभी नजम सेठी साहब कुछ कह देते हैं। क्योंकि तमाम लोग मुख्तलिफ चीज़ें कहते रहे, लेकिन उसकी हकीकत जो थी, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है, और स्याह और सफ़ेद हकीकत आपके सामने आ गई। अब सवाल उठाएं कि इसका क्या मतलब है। अगर इनकी इमरान खान की आँख की सूरत हाल हो गई, उनकी सेहत के हवाले से ये कंसर्न पैदा हो गए, फिर भी इन्होंने इमरान खान को इस तरह से ट्रीट किया और उन्हें किसी टर्शरी केयर हॉस्पिटल में शिफ्ट इन्होंने नहीं किया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये अपने थी। अल्लाह क्या करता है बाद में, पर ये और भी चीज़ें आपके सामने जिक्र करूँगा कि अमेरिका ने सोचा क्या और अमेरिका के साथ हो क्या रहा है फिलहाल, कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या सोचा है। लेकिन इनकी नीयत क्या है, इनके इरादे क्या हैं, इनकी अपनी कैलकुलेशन और इनके एस्टीमेट इमरान खान के हवाले से क्या है, वो आपको इस वाक़े से बहुत बेहतर तौर से समझने का मौका मिलता है। इसका मतलब क्या है, जिस तरह से उन्होंने इमरान खान को ट्रीट किया है, इसका मतलब ये है कि जनरल आसिम मुनीर, उनकी टीम और शरीफ जरदारी ख़ानदान का अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपना माइंड बिल्कुल क्लियर है कि इमरान खान कभी भी जेल से बाहर नहीं आएंगे। हमारी हुकूमत ऐसे ही चलती रहेगी, इमरान खान से कभी कोई पॉलिटिकल डील नहीं होगी। इमरान खान को आप ये कह लें कि जब तक इनकी हुकूमत है या इनका निज़ाम चल रहा है या इनको कंट्रोल है, इमरान खान को जेल में ही रहना है। ये तमाम गुज़िश्ता चंद दिनों की जो वाक़यात हैं, 24 जनवरी के बाद से जो वाक़यात हमारे सामने आए हैं, जब ये बात आई कि इमरान खान की आंखों में ये सेंट्रल वीनस रेनल ऑक्लूजन हो गई है, फिर उस पर जो खप पड़ी, उसके ऊपर जो धरने हुए, उस पर जो सियासी बहस हुई, उसका जो सम टोटल है गुज़िश्ता चंद हफ्तों का, वो ये है कि इनके पॉइंट ऑफ व्यू से इमरान खान को जेल में ही रहना है। इमरान खान का जो भी ज़िंदगी मौत का फैसला होना है वो जेल में होना है। इनकी इमरान खान के साथ कोई पॉलिटिकल नेगोशिएशन नहीं होनी, और ये समझते हैं कि हम अफोर्ड ही नहीं करते कि इमरान खान जेल से बाहर आए। इनको ये लगता है, इनके अंदर ये खौफ है कि अगर इमरान खान जेल से बाहर आएगा और उसके बाद जो सूरत हाल पैदा होगी उसे हम संभाल नहीं सकते, या हमें वो सूरत हाल जो है वो काबिल कबूल नहीं है। इस पॉइंट ऑफ व्यू को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लें। अब एक दूसरी डेवलपमेंट देखिए, जो बज़ाहिर बिल्कुल एक लिमिटेड, एक छोटी सी डेवलपमेंट है। एक वीडियो छोटी सी लीक हुई है, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर जनाब सुहेल आफरीदी साहब किसी एक छोटे से बंद कमरे में, जहां आप कह रहे हैं कि 15-20 लोग मौजूद हैं, जो उनके ही रफ़्क़ाकार हैं, उनके फॉलोअर हैं, उनके सपोर्टर्स हैं, उनके कैबिनेट मेंबर हैं, उनकी पार्टी के लोग हैं, या कोई यूथ विंग वगैरह के लोग हैं, वहाँ पर उनका एक छोटा सा क्लिप है चंद सेकंड का, वो ट्विटर के ऊपर लीक हो गया है। होना नहीं चाहिए था वैसे, ये सुहेल आफरीदी साहब की बड़ी कह लें कि उनकी मिस मैनेजमेंट है कि ये लीक हुआ है, जिसमें सुहेल आफरीदी बहुत ही जज्बाती तरीके से ये कहते हैं कि फ़लाँ चीज़ जो इन साहब ने कहा है उसकी परवाह ना करें, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारा असल मुकाबला मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से है। और जब वो ये कहते हैं तो लोग वहाँ पर, जितने भी लोग वहाँ पे मौजूद हैं, वो बहुत ज़्यादा एक एक्साइटमेंट का और खुशी का मुज़ाहरा करते हैं, वो उसे अफर्म करते हैं, और फिर वहाँ नारा तकबीर, अल्लाह अकबर क्या नारा जो है वहाँ पे लगता है। अब ये लीक हो गया, ज़ाहिर है इस पर हर किस्म के कमेंट्स हो रहे हैं। एक कमेंट मैंने देखा, पाकिस्तान के बहुत ही रिस्पेक्टेड टेलीविजन एंकर पर्सन है, इंटेलेक्चुअल हैं, लिखने लिखाने वाले आदमी हैं, दानश्वर हैं, जनाब तलत हुसैन साहब। तलत हुसैन साहब ने उसके ऊपर जो कमेंट किया है, और बड़े उन्होंने नाराज़गी का और गुस्से का मुज़ाहरा किया, बड़ी मायूसी का उन्होंने मुज़ाहरा किया है कि ये वो असल स्टेट ऑफ माइंड है। उनका कहना है, तलत हुसैन साहब का, यानी जो रिवील की है सुहेल आफरीदी ने, कि ये असल में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के दुश्मन है, और इसी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कहीं नहीं जा पा रही। मौजूदा सर्कमस्टेंस से शायद तलत साहब ठीक कहता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक जो सुहेल आफरीदी के अंदर की फीलिंग रिवील हो गई है। ज़ाहिर है कि उनके साथ कोई डील मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की नहीं हो सकेगी, यहाँ तक तो बात उनकी शायद ठीक है। लेकिन तलत हुसैन साहब ने, बहुत से लोग, बहुत से मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लोग एक बड़ी हकीकत को यहाँ पर इग्नोर कर रहे हैं। सुहेल आफरीदी तो कुछ भी नहीं थे ना। सुहेल आफरीदी एक अननोन नौजवान है, मतलब आप जवान कह लें, जवान आदमी है जिनकी उम्र 40 वर्ष से कम है, जो ग़ालिबन 35 वर्ष के थे जब उन्हें इमरान खान ने नॉमिनेट कर दिया और सेलेक्ट कर लिया।
جن کا انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے تعلق رہا اور ان کو انہوں نے خیبر پختونخوا کا چیف منسٹر بنا دیا. تو سہیل آفریدی کی پاکستان کی تاریخ میں ذاتی طور پہ ایز این انڈیویجول یا پولیٹیشین کوئی بہت بڑی ہسٹری ان کی نہیں ہے, اور باقی تمام لوگ جو وہاں پہ اپلوڈ کر رہے تھے ان سے ہم واقف نہیں. لیکن سینٹیمنٹ کیا پتہ چل رہا ہے آپ کو؟ سینٹیمنٹ یہ پتہ چل رہا ہے کہ سہیل آفریدی اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں اور خیبر پختونخوا کے لوگ اب یہ سمجھنے لگ گئے ہیں, اور پاکستان کی بہت بڑی تعداد میں جو لوگ اور پرسنٹیج میں لوگ یہ سمجھنے لگ گئے ہیں کہ ان کا اصل مقابلہ جو ہے وہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے ہے. اب لوگوں کا اصل مقابلہ ہندوستان سے نہیں ہے, لوگوں کا اصل مقابلہ کوئی صہیونی طاقتوں سے نہیں ہے, لوگوں کا اصل مقابلہ امریکہ سے نہیں ہے, مغرب سے نہیں ہے. لوگوں کا اصل مقابلہ جو ہے ایک فیلنگ پیدا ہو گئی ہے کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے. یہ ایک ایسا امپیریٹو ہے جس کی امپورٹنس کو اگر کوئی لوگ نظر انداز کر رہے ہیں, جو اگر ملٹری کے اندر ہے یا این ڈی یو کے اندر ہے یا یونیورسٹیز میں بیٹھے ہوئے ہیں یا ملٹری براس کے اندر ہیں, تو صرف اپنے ایکسپینس پہ کر رہے ہیں. یہ پاکستان کی پالیٹکس میں ایک بہت بڑا شفٹ آ گیا ہے, اور اس شفٹ کو انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کی لانگ ٹرم کانسیکوینسز اور امپلیکیشنز کیا ہوں گے. اب پاکستان کی لگ یہ رہا ہے کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی اپنے اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں, یہ لوگ اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں نہیں جا سکیں گے جہاں لوگ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اپنا نجات ہندہ جو ہے وہ سمجھتے تھے. تو یہ اسے کہتے ہیں ایک ایسی چیز ہے, اس کی ظاہر کہ امپلیکیشنز ہیں لانگ ٹرم, لیکن اس سے لوگ سمجھ نہیں رہے. اب ایک عجیب و غریب قسم کی سچویشن آپ نوٹ کریں جس کا تعلق امریکہ, ایران اور اسرائیل کے ساتھ ہے. امریکہ کے اندر بہت بحث ہو رہی ہے کہ صرف 20-21% لوگ جو ہیں وہ ایران کے ساتھ کسی بھی جنگ یا کانفلکٹ کو سپورٹ کرتے ہیں, اور ہم ایک ایسی جنگ کے اندر کیوں جا رہے ہیں, پریزیڈنٹ امریکہ کو ایک ایسی جنگ میں کیسے لے کر جا رہا ہے جس کے حوالے سے کوئی پرولونگڈ پبلک ڈیبیٹ نہیں ہوئی. اس جنگ کے اغراض و مقاصد کیا ہیں؟ کیا یہ جنگ ہم صرف اسرائیل کے لیے کر رہے ہیں؟ کیا مسئلہ ہے کہ اسے کانگریس کے سامنے ڈسکس نہیں کیا گیا, کانگریس نے اس کا اپروول جو ہے وہ نہیں دیا گیا؟ یہ جنگ کس طرح سے امریکہ کے مفادات میں ہے, اور بہت سے کانگریس مین جو ہیں وہ اس کے اوپر ریزولوشن لا کر اس جنگ کا راستہ روکنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. چند دن پہلے, میرا خیال 3 یا 4 دن پہلے, ٹکر کارلسن نے جو انٹرویو امریکہ کے ایمبیسڈر کے ساتھ کیا, جو مائک ہکابی ہیں, جو یو ایس کے ایمبیسڈر ہے اسرائیل میں, جو اسرائیل کے ایک ایئرپورٹ کے اوپر انٹرویو کیا گیا, اس میں بارہا ٹکر کارلسن نے یہ بات کہی کہ آپ کس طرح سے اسرائیل کی خاطر ایران کے ساتھ جنگ کر سکتے ہیں. بہرحال یہ تو ایک ڈیبیٹ کا حصہ ہے. اس ڈیبیٹ کے حصے کے اندر ایک نئی ڈیولپمنٹس, بہت سی نئی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. ایک بہت ہی انٹرسٹنگ اور فنی ڈیولپمنٹ بھی ہے جسے کہا جا رہا ہے ٹوائلٹ کرائسس, دی ٹوائلٹ کرائسس آف دی امریکن وار. لیکن اس سے آنے سے پہلے میں یہ بات آپ کو بتاؤں کہ یہ بات بھی اخباروں میں لیک ہوئی ہے, جو ایک نہیں سارے ہی امریکن اخبار اس کو کیری کر رہے ہیں, اور ایکسیوس جو امریکہ کا ایک واشنگٹن کا انسائڈر سمجھا جاتا ہے, اس میں یہ خبر پبلش ہوئی ہے. اسے واشنگٹن پوسٹ نے بھی پروڈیوس کیا ہے, اسے CNN بھی کہہ رہا ہے کہ امریکہ کے جوائنٹ چیئرمین, جوائنٹ چیف آف جو اسٹاف ہیں, جنرل ڈین کین جو ہیں, یعنی جس کو کہہ لیں کہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف جس کو ہم پاکستان میں کہتے ہیں, انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اپنی اوپینین یا انالیسس سے دیا ہے کہ اس جنگ جو ایران کے اوپر اگر امریکہ کرے گا تو اس میں بہت سے خطرات اور بہت سے رسکس ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر یہ جنگ پرولونگڈ ہو سکتی ہے, بیکاز ایران سے مسلسل اس قسم کی انڈیکیشن ہے کہ ایران اس کو لائنگ لو میں نہیں لے گا اور ایران اس کو رسپونڈ کرے گا. اگر ایران اس کو رسپونڈ کرے گا تو پھر ایران کی ساری ملٹری کیپیسٹی کو ختم کرنے کے لیے امریکہ کی فوج کو, بحری بیڑوں کو کئی ہفتوں کی جنگ جو ہے وہ کرنی پڑے گی. جنرل ڈین کینگ کی اوپینین یا انالیسس یہ ہے کہ امریکہ کو اپنے ایلائز کی اس طرح کی سپورٹ حاصل نہیں ہو سکے گی اس جنگ میں جس طرح سے 2003 کی جو جنگ عراق کے خلاف تھی, جس میں تمام عرب ممالک نے امریکہ کو ہر قسم کی کمیونیکیشن اور لاجسٹک سپورٹ بھی دی تھی, اور اس کے یورپین ایلائز بھی اپنے بیسس کے ساتھ تھے. یہاں پر یورپین ایلائز متذبذب ہیں, کسی حد تک کنفیوزڈ ہیں, اور عرب ایلائز جو ہیں وہ بہت زیادہ گریز کر رہے ہیں, بیکاز ان کو یہ لگ رہا ہے کہ اس جنگ کے نتیجے میں ان کے اور ایران کے درمیان میں بھی ایک کانفلکٹ جو ہے وہ ڈیولپ کر سکتا ہے, اور ایران مختلف آئل انسٹالیشنز کے اوپر حملہ کر سکتا ہے. تو وہ یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی کمیونیکیشن نہیں ہے, اتنی ہمارے پاس سپلائی لائن سیکیور نہیں ہے, ہمیں یہ جنگ جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے, اور اس میں بہت سی کیجولٹیز ہو سکتی ہیں. امریکن پریزیڈنٹ کا مسلسل یہ کہنا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا کہ میں ابھی سوچ رہا ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے. جو مسلسل ہیڈ لائن لگی گئی ہے کہ پہلے کچھ اسٹرائکس ہو سکتی ہیں تاکہ ایران کمپرومائز کرے, پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ایک ڈیل دے. اگر ایران پریزیڈنٹ ٹرمپ کو وہ ڈیل نہیں دیتا تو اس کے بعد ایک بھرپور حملہ کیا جا سکتا ہے. لیکن امریکہ کے جتنی انٹلیکچوئل کلاس ہے امریکہ اور اسرائیل کی, جو میڈیا کے اندر ہے, جو ایک لیفٹ آف دا سینٹر ہے, بلکہ جتنے بھی اینالسٹ ہیں, کیونکہ آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نیو یارک ٹائمز جو ہے وہ کوئی ایکسٹریم لیفٹ ہے یا وہ کوئی سوشل میڈیا کا حصہ ہے. وہاں پہ جتنا بھی انالیسس چھپ رہا ہے, جیسے میں نے آپ کو ڈیوڈ سینگر کے انالیسس کا بتایا تھا,
وہ یہی ہے کہ پریزیڈنٹ نے اور اسرائیل کے پرائم منسٹر نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ آپ ایران میں ایک رجیم چینج آپریشن یا جنگ کریں گے. اور اگر آپ مائک ہکبے جو یو ایس ایمبیسڈر ٹو اسرائیل ہیں اور اگر آپ ان کے ساتھ جو ڈسکشن ہے ٹکر کارلسن کی وہ دیکھیں تو بالکل کلیئر ہے. ٹکر کارلسن کے ذہن میں اور ٹکر کارلسن کی طرح کے جتنے اوپینین میکرز ہیں ان کے ذہن میں رتی بھر بھی شک نہیں ہے کہ یہ جنگ کوئی نیوکلیئر ایشو پہ نہیں ہو رہی ہے, یہ پراکسیز پہ نہیں ہو رہی ہے, یہ مسلس پہ نہیں ہو رہی ہے, یہ ایران کی حکومت کو گرانے اور رجیم چینج کے لیے ہی ہو رہی ہے. لیکن پریزیڈنٹ بہرحال نے اپنے پاس فیس رکھی بھی ہے, وہ یہی انڈیکیشن دے رہے ہیں کہ میں نے یہ سارا جو اتنا بڑا ملٹری آرمڈا اکٹھا کیا ہے کہ میں نے اس لیے اکٹھا کیا تاکہ میں ایران کے ساتھ ایک بہتر نیگوسیشن جو ہے وہ میں کر سکوں. لیکن یہ امریکہ کے سارے اینالسٹ جو ہیں وہ اسی چیز کو ریفر کر رہے ہیں جیسے ہم نے جب ہماری ملٹری بریفنگ ہوتی تھی جنرل کیانی صاحب کے زمانے سے. جنرل کیانی ایک جملہ ہمیشہ دہراتے تھے ہندوستان کے حوالے سے. ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم ہندوستان کی انٹینشنز کے اوپر نہیں جا سکتے کہ وہ اسٹیٹمنٹس کیا دیتے ہیں کہ ہم پاکستان سے جھگڑا نہیں کرنا چاہتے, ہماری جنگ نہیں ہے. ہمیں جانا ہے ہندوستان کی کیپیسٹیز کے اوپر اور ان کی جتنی ملٹری کیپیسٹی ہے اس کا 2/3 حصہ 66% جو ہے وہ پاکستان کے بارڈرز کے اوپر فوکسڈ ہے. ان کی جتنے بیسز ہیں وہ ہمارے بارڈرز کے قریب ہیں, ان کی جتنی ایکسرسائزز ہوتی ہیں وہ ہمارے حوالے سے ہوتی ہیں. اب یہ 2011 کی یا 10 کی میں بات کر رہا ہوں, مجھے نہیں پتا کہ اس وقت بھی ہندوستان کی ملٹری کیپیسٹیز 2/3 جو ہے وہ پاکستان سینٹرک کی پاکستان فوکس ہی ہے یا اس کی جو کنفیگریشن ہے اس میں کوئی فرق پڑ گیا, وہ اب چائنا فوکس بھی ہے. مجھے کچھ ٹھیک سے اس کا پتہ نہیں ہے. لیکن جنرل کیانی کا کہنا یہ تھا کہ ملٹری میٹرز کے اندر انٹینشنز اور اسٹیٹمنٹس میٹر نہیں کرتی, کیپیسٹی میٹر کرتی ہے. اور امریکن اور اسرائیلی اینالسٹ جو ہیں جو انڈیپینڈنٹلی کامنٹ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جس قسم کی ملٹری کیپیبلٹی اسمبل کر لی گئی ہے میڈیٹرینین کے اندر اور ایران کے آگے پیچھے اکٹھی کر لی گئی ہے پرشین گلف کے اندر, یہ سب کی سب جو ہے یہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ ایک بہت بڑی جنگ کی تیاری ہے. اچھا ہاؤ ایور یہ جو سارا ملٹری کا اسٹرکچر کھڑا کیا گیا ہے اس کے لیے بری خبر وہ ہے جسے آپ اس وقت امریکہ کے ذرائع ابلاغ میں اور سوشل میڈیا میں مزے لے کے ٹوائلٹ کرائسس کہا جا رہا ہے. وہ ٹوائلٹ کرائسس کیا ہے کہ امریکہ کا جو مین اسٹرائک فورس ہے جیرلڈ آر فورڈ USS جیرلڈ آر فورڈ جو بحری بیڑا جس کو موو کیا گیا کیریبین سے جو وینیزویلا کے قریب کہیں موجود تھا اور جو منزل مرتبہ ایٹ دی اسپیڈ آف 36 کہتے ہیں میکسیمم پاسبل جو اس کی اسپیڈ ہو سکتی تھی 36 ناٹ پر آر کی اسپیڈ سے ٹریول کرتا ہوا, میرے خیال اسپیڈ کی وجہ سے یہ ہو گیا جو ہوا ہے یہ ٹوائلٹ کرائسس کہ وہ یہاں پہنچا ہے. اسے یونان کے قریب میڈیٹرینین میں 2 دن 3 دن پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس نے جبرالٹر کراس کیا ہے اسپین کی سائڈ سے, اس کے بعد وہ میڈیٹرینین میں داخل ہو گیا ہے اور بہت تیزی سے وہ ایران کے قریب اس کو پہنچنا تھا. 22 تاریخ کو اس کو ایران پہنچنا تھا اور اب 23 تاریخ امریکہ میں ختم ہو رہی ہے لیکن وہ ایران کے قریب نہیں پہنچ پایا. اب اس کے سامنے ایک عجیب و غریب قسم کا کرائسس کھڑا ہو گیا. اس سے پہلے ہم نے جنگوں میں راشن کا کرائسس سنا تھا, ہم نے آئل سپلائی کا کرائسس سنا تھا, ہم نے سولجرز کے مورائل کا کرائسس سنا تھا, ہم نے ویدر کی کنڈیشن سنی تھی کہ نیپولین کی فوج اور ہٹلر کی فوج کو بڑے برے موسم کا سامنا کرنا پڑ گیا رشیا کے اندر. ہم نے یہ سنا تھا کہ اناج کی کمی تھی, ہم نے یہ سنا تھا کہ جو ہے فوڈ نہیں ہوتا تھا سولجر کے پاس, کہ ویپن سپلائی میں کمی ہو جاتی تھی, یہ بلٹس نہیں پیچھے سے آ سکتے تھے. لیکن یہ کرائسس ٹوائلٹ کرائسس ہے جس میں جیرلڈ آر فورڈ کے ٹوائلٹ پھٹ گئے ہیں سارے کے سارے. پرابلی جس اسپیڈ سے اس نے ٹریول کیا ہے شاید اس وجہ سے ایسا ہوا ہے. اور جہاز میں کئی جگہوں پہ 1 فٹ کے 2 فٹ کے 1.5 فٹ جو ہے ٹوائلٹ کا گندا پانی کھڑا ہوا ہے اور ٹوائلٹ سارے ریورس ہو گئے ہیں. جہاز کی ساری انتظامیہ پچھلے 24-36 گھنٹوں سے ان ٹوائلٹس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے. ان دی اینڈ وہ فیل ہو گئے ہیں اور جہاز کو لنگر انداز ہونا پڑ گیا ہے آف دی کوسٹ آف گریس, جہاں پہ سروس مین جو ہے جو ٹوائلٹ نہیں جا سکے تھے وہ اب لائنیں لگا کے 4100 کی 4600 اس کے اوپر US سولجرز سروس مین ہیں جن کو اب گریس کے اندر ٹوائلٹ فیسلٹیز دی جا رہی ہے. اب کوشچن یہ ہے کہ کیا گریس کے اندر یہ جہاز کے اندر اتنی کیپیبلٹی ہے, یہ گریس کے اندر جو امریکن ظاہر ہے وہاں پر ان کی بہت سپورٹ ہوگی امریکن فورسز کی, کیا وہاں سے اس کے ٹوائلٹ ریپیئر ہو سکیں گے یا اس جہاز کو کہیں اور جانا پڑے گا اور یہ ٹوائلٹس ریپیئر ہونے میں 24 گھنٹے لگیں گے, 48 گھنٹے لگیں گے, کتنی دیر لگے گی؟ بہرحال یہ بہت انٹرسٹنگ قسم کی صورتحال ہے جس میں جتنا بھی امریکہ کا لیفٹ ہے اور جو اینٹی وار قسم کے لوگ ہیں یہاں پہ وہ بہت زیادہ مزے لے رہے ہیں. جو ہائپر نیشنلسٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہر قسم کی جنگ لڑی ہے, ہم نے فرسٹ ورلڈ وار لڑی, سیکنڈ ورلڈ وار لڑی, ہم نے کماکیزیز کا مقابلہ کیا جاپانیز کا. تو ظاہر ہے کہ ٹوائلٹ کرائسس جو ہے ہمیں ایران کی سوئل پہ لینڈ کرنے سے نہیں روک سکتا. بہرحال یہ ایک لیٹسٹ کرائسس ہے جو ہمارے سامنے ہے. اب ایران کی جنگ کے حوالے سے ایک چیز مجھے بڑی ڈسٹربنگ لگتی ہے پرسنلی طور پہ کہ اس ایک ایسے موقع پہ جب ایران کے اوپر امریکہ اور اسرائیل حملہ کرنے والے ہیں, ہندوستان کے پرائم منسٹر نریندر مودی جو ہیں وہ 25 تاریخ کو اسرائیل پہنچ رہے ہیں تل ابیب میں, جہاں پر ان کا بہت ریڈ کارپیٹ ٹریٹمنٹ بھی ہوگا. ان کو ایئرپورٹ پہ اسرائیل کے پرائم منسٹر بھی ریسیو کریں گے.
اور اس کے بعد وہ اسرائیل کی جو نیشنل اسمبلی ہے، اسرائیل کی اسمبلی کینیست ہے، اس سے بھی خطاب کریں گے، اور کہا جا رہا ہے کہ ان کا یہ جو ٹرپ ہے یہ ڈیفینس ریلیٹڈ ہے اور AI آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ریلیٹڈ ہے۔ اب یہ ٹرپ ایک بڑے عجیب موقع کے اوپر آ رہا ہے، یہ اسی طرح سے ہے، یقینی طور پہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ٹرپ کا ہندوستان اور اسرائیل کے درمیان میں ابھی ہی اس کا فیصلہ ہوا ہوگا، پچھلے 5 یا 10 دن میں، کئی ہفتے پہلے اس ٹرپ کا اسکیڈول جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہوا ہوگا، اور یہ کوئی پرائم منسٹر نریندر مودی کا ذاتی خواہش نہیں ہوگی، جو کہ میں مزید اس کے بارے میں کچھ کامنٹس بھی کرتا ہوں۔ یہ ظاہر ہے کہ انڈیا کی اسٹیبلشمنٹ کی اور منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز اور انڈیا کی جو اسٹریٹجک کمیونٹی ہے، یہ اس کی ایک تھنکنگ ہے کہ ہندوستان اور اسرائیل کے درمیان ایک ملٹی ڈیمینشنل اسٹریٹجک اینڈ ڈیفینس ریلیشن شپ ہے، اور یہ ٹرپ اس اسٹیج پہ بھی ہونا چاہیے جب اسرائیل اور ایران کے درمیان ایک ممکنہ جنگ جو ہے وہ اوپر ہمارے سامنے کھڑی ہوئی۔ ایسے ہی ہے جیسے فروری 2022 میں پاکستان کا جو رشیا کا ٹرپ تھا، جب پرائم منسٹر عمران خان کو روس کو وزٹ کرنا تھا، تو ظاہر ہے کہ وہ ٹرپ کئی ہفتوں سے پہلے ڈیسائیڈ ہوا تھا، کئی مہینوں سے یہ تھا کہ ٹرپ ہوگا، کئی ہفتوں پہلے اس کی تاریخ ڈیسائیڈ ہوئی تھی کہ 22 فروری کو پاکستان کے پرائم منسٹر وہاں جائیں گے، 23 فروری کو پہنچیں گے، 24 فروری کو پہنچیں گے۔ لیکن جب یوکرین کی جنگ سامنے آ کھڑی ہوئی تو پرائم منسٹر عمران خان کو بہت زیادہ پریشانی تھی، انہوں نے اس حوالے سے بہت زیادہ کنسلٹیشنز کی۔ ایک ایسی کنسلٹیشن میں میڈیا کے چند لوگ بھی شامل تھے، فارن آفس کے بہت سے لوگ تھے، اس میں مجھے بھی شرکت کرنے کا موقع ملا، اور مجھے یاد ہے کہ عمران خان کو اس چیز کی بہت زیادہ پریشانی تھی۔ انہوں نے بارہا لوگوں سے، لیفٹ رائٹ میں سبھی لوگوں سے پوچھا، جس میں پاکستان کے ایکس فارن سیکرٹری بھی تھے، پاکستان کے ایکس ایمبیسڈرز ٹو رشیا بھی تھے، پاکستان کے اور بھی کرنٹ ایمبیسڈرز اس وقت کے وہ سب تھے، اور عمران خان نے ان سے بار بار یہ پوچھا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جنگ ہونے والی ہے اور یہ بہت جلد ہو جائے گی جنگ، تو اس سٹیج پہ کیا ہمارا روس ہمیں جانا بنتا ہے؟ اور ان کو یہی ایڈوائز کیا گیا تھا کہ روس اگر ہم اس سٹیج کے اوپر نہیں جائیں گے تو ہمارے جو ریلیشن شپ جن کے اوپر ہم نے گزشتہ 10-15-20 برس سے بہت زیادہ کام کیا ہے، اور کبھی بھی ہمارے ریلیشن شپ وارمتھ نہیں رہی، اور دھروزبا ایکسرسائزز کے ذریعے ملٹری ٹو ملٹری انٹر آپریبلٹی ڈیولپ کر کے ہم نے ٹرسٹ بلڈ اپ کیا ہے، تو آپ کو جانا چاہیے، ادروائز پریزیڈنٹ پوٹن جو ہیں وہ بہت زیادہ ناراض ہوں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس سے یورپ جو تھا، ویسٹ اور امریکہ کو بہت زیادہ ناراضگی کا اور ریئیکشن کرنے کا موقع ملا، اور ایک نئی کہانی اس پہ ڈیولپ ہو گئی کہ شاید روس جانے کی وجہ سے پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت کو گرا دیا گیا، یہ رجیم چینج آپریشن ہوا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے، جیسے ہر پاکستانی میڈیا پرسن یا اینالسٹ واقف ہے، کہ عمران خان کی حکومت کو گرانے کا فیصلہ 2021 کے جون جولائی کے بعد سے بڑی تیزی سے سفر کر رہا تھا، اور جب ندیم انجم صاحب کو DG ISI لگایا گیا تو ان کا بنیادی مینڈیٹ یا گول یا ہدف یہی تھا کہ عمران خان کی حکومت کو گرانا ہے، اس کے ذریعے ایک پورا پولیٹیکل الائنس تھا۔ تو بہرحال لیکن کہانی پوری بن گئی۔ تو اب اس سٹیج کے اوپر جو آپٹکس ہیں ہندوستان کے پرائم منسٹر کے اسرائیل جانے کے، وہ بڑے منفی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ نریندر مودی پہلے ہندوستانی پرائم منسٹر ہیں، میں الجزیرہ میں اس کے حوالے سے ایک انالیٹیکل رپورٹ پڑھ رہا تھا، جنہوں نے 2017 میں وہ پہلے ہندوستانی پرائم منسٹر تھے جنہوں نے اسرائیل کو وزٹ کیا۔ اس سے پہلے ہندوستان کی حکومتوں نے اسرائیل کے ساتھ ایک بڑا بیلنس ریلیشن شپ، عرب ورلڈ میں اور اسرائیل کے درمیان میں انہوں نے ایک بیلنس ریلیشن شپ رکھنے کی کوشش کی۔ 2014 میں غالباً نیو یارک میں نیتن یاہو کی اور ہندوستان کے پرائم منسٹر نریندر مودی کی ملاقات ہوئی، جب انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ریلیشن شپ کو آگے بڑھائیں گے، اور ریلیشن شپ تو ہمیشہ سے ہی ایگزسٹ کرتا تھا۔ 90s کے بعد فارمل ریکگنیشن جو تھی اسرائیل کی، اس میں بہت زیادہ پروگریس ہوئی جب اوسلو ایکارڈ ہوا، اور یہ ایک ایسا ٹائم پیریڈ تھا جس کے بعد بہرحال جب اس کی ریکگنیشن ہوئی، اب 2017 میں جب انہوں نے وزٹ کیا، غالباً اس چیز کو تقویت جو ہے ملی اس چیز سے بھی کہ عرب کنٹریز کو بھی اسرائیل نے انگیج کرنا شروع کر دیا تھا۔ جارڈن اور ایجپٹ اور موراکو کے بعد ان کی انگیجمنٹ جو ہے وہ متحدہ عرب امارات کے ساتھ جو اب کھل کے ہمارے سامنے آ چکی ہے، UAE کے ساتھ، قطر کے ساتھ، عمان کے ساتھ بھی انگیجمنٹ پروگریس کر رہی تھی، اور اس چیز نے انڈین فارن پالیسی کو اسٹرینتھ دی ہوگی کہ چونکہ عربز بذات خود اب اسرائیل کے ساتھ انگیج ہو رہے ہیں تو ہم بھی یہ انگیجمنٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود ایک ایسے موقع پہ کہ ایران جو خود ہندوستان کا حلیف رہا ہے اور ہندوستان اور ایران کے درمیان میں ہمیشہ اچھے ریلیشن شپ رہے ہیں، اس سٹیج پہ انڈیا کے پرائم منسٹر، ہندوستان کو میں کم از کم یہ دنیا کے اکثر اینالسٹ جو ہیں، چار بڑی جو پاورز ہیں، یونائٹڈ اسٹیٹس، رشیا، چائنا اینڈ انڈیا، ان ٹرمز آف پاپولیشن، ان ٹرمز آف ڈیموگرافی، ان ٹرمز آف اسٹریٹجک کلاؤڈ، ہندوستان جو ہے وہ گلوبل ساؤتھ کا لیڈر ہے، جس کا میں نے کئی دفعہ ذکر کیا۔ ہندوستان کے پرائم منسٹر کا اس سٹیج پہ اسرائیل وزٹ کرنا جو ہے، اس طرح سے ایسا لگتا ہے کہ ہندوستان نے اپنا وزن جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ پھینک دیا ہے، اینڈ دیٹ از ویری بیڈ آپٹکس۔ تو بہرحال ابھی اتنا ہی، ابھی میں اور ڈیولپمنٹ دیکھتا ہوں، اس کے بعد پہنچتا ہوں، پھر اس کے حوالے سے کچھ گھنٹوں میں مزید میں کامنٹ کروں گا۔ ابھی اتنا ہی، تھینک یو۔